اچھا یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے؟ جدید تقاضوں میں یہ ہوتا ہے کہ سفر میں بھی افطار تک پہنچے نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کھجور منہ میں رکھنا ہے. تو اگر تھوڑی 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے، یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے، یہ باقی رہے؟ نہیں، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات تو بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں، تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں. اچھا ہاں جی بالکل. ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر آبزرو کیا ہے کہ آج کل بالکل وہ اذانیں ان کی ٹھیک ہے. حنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہے، جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے نا، ایک دن میں کون سا ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے، بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے تو وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں، لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارالاسلام پبلیکیشن ہے، ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا 6-7 منٹ پہلے وہ غروب آفتاب کروا رہے ہوتے ہیں، اور دارالاسلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے. تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. وہ 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا، وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ. تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے، لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا. وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزے کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا، تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا کچھ ریسرچر نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں جی دین تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا وہ سب کے لیے یکساں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھے جاتے تھے، آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کر رہے ہیں. تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے، تاخیر کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ بالکل جب سورج اپنی کرنیں چھوڑ رہا ہو اور رخصت کر رہا ہو اس وقت الوداع نہ کریں. لیکن یہ قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک. اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات ہو جاتی ہے. یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ غروب آفتاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کو شام نہیں کہا جاتا. شام جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے. عصر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا، اسے شام کہا جاتا ہے. جو لوگ وہ اہل تشیع حضرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ لیل کا لفظ ہے، تو لیل رات ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوگا. ہاں تو بس غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوگی. آپ غروب کو انشور کریں، یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے. میں تو یہ نظاموں کے ساتھ روزہ نہیں کھولتا. اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں؟ نہیں، پہلے آپ افطار کریں. ظاہر ہے اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈھونڈ ڈالنا ہے. آپ پہلے افطار کریں پھر تسلی سے آپ نماز پڑھیں. کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ. وہ جو الموطا ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطع ہے. اچھا ہاں جی، وہ جس راوی نے بیان کیا ہے نہ حضرت ابوبکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا، اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے. وہ الموطا ممالک کی روایت ہی منقطع ہے. بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ، جو 40 کوسچنز ہیں جو 23 مارچ 2012 کو ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اینک سے کر رہے ہیں، اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھائی اینک شیخین کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا، ایک ہی میں کہندا ہے. وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے. حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے مغرب کی رمضان میں، جب سیاہی ہوتی تھی پشان کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے. تھلے لکھا کیونکہ مغرب کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اس وجہ سے روزہ کا وقت مکروہ نہ ہوتا تھا. ابن ابی شیبہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے مغرب کی قبل افطار کے، اگرچہ ایک ہی گھونٹ پانی کا. بس پیروی رسول اللہ کی مقدم ہے حضرت عمر حضرت عثمان کی پیروی سے، اور شاید یہ پھر ان کا کسی عذر کے سبب سے. یہ میرے بھائی نے روایت بخاری معطا جی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ مغربی نماز پڑھ لیں گے سی جدوں سورج ڈب جاتا سی رمضان یہ روزہ نہیں سی کھول دے، روزہ نماز تو بعد کھول دے سی، اور یہ معاملہ رمضان سی اے معطا کی روایت. یہ بارے سے پوچھ دیتا ہے مولانا عبد البھائی، انہوں نے جان چھڑائی کہ رسول اللہ کھول لیں گے سی، تو اصلی تو ہی طریقہ یہ کسی عذر تو ہوگا. مگر اصلی گل ہے بھی پاوے معطا لکھی نا یہ روایت نہیں صحیح، کیونکہ جڑا حمید بن عبد الرحمان ہے نا یہ انہیں زمانہ نہیں پایا نہ حضرت عمر دا نہ حضرت عثمان، وقت دا بندہ نہیں نا، انہیں دسیا نہیں سورس، انہوں یہ گل کیوں سنائی جب کہ بعد پیدا ہوا. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا روایت منقطع ہے، تو یہ میرا صرف موقف نہیں ہے. جو علم حدیث میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں، مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد نہیں ہوئے ہوئے تھے. یقیناً وہ آزاد تھے، وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں. کیا بات ہے.